ڈیل کارنیگی صاحب نے لوگوں پر نکتہ چینی کرنے کے 9 اصول بیان کیے ہیں۔ یعنی ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسروں پر نکتہ چینی کرنی ہے، اگر آپ نے دوسروں کی غلطیاں بیان کرنی ہیں، اگر آپ کو دوسروں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس 9 مختلف ویز ہیں، 9 مختلف رولز ہیں۔ اگر آپ ان 9 رولز کے ذریعے دوسروں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ لوگ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے اور اپنی غلطیوں کو سدھار بھی لیں گے۔ آج ہم ان 9 کے 9 طریقوں کو اکٹھا بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پر۔ ساتھیو، ڈیل کارنیگی صاحب نے دوسرے لوگوں پر نکتہ چینی کرنے اور ان کو ناراض ہونے سے بچانے کے 9 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی بات دوسرے شخص کی پرخلوص تعریف سے شروع کریں۔ یعنی رائٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے لوگوں پر نکتہ چینی کرنی ہے، سخت بات کرنی ہے، کڑوی بات کرنی ہے، اگلے بندے کو پریشان کرنا ہے، اگلے بندے کو آپ نے ناراض کرنا ہے، ٹھیک، تو آپ کے پاس پہلا اصول یہ ہے کہ جب کبھی کسی دوسرے بندے پر نکتہ چینی کرنے لگیں، اس کی غلطی اس کو بیان کرنے لگیں، اس کی غلطی اس کو بتانے لگیں، تو پہلے اس کی خوب تعریف کر لیں، پہلے اس کے کام کی خوب اخلاص کے ساتھ تعریف کریں، پھر آپ اس کی آہستہ آہستہ غلطیاں بھی پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے وہ بندہ برا بھی نہیں منائے گا اور ڈیفینسو بھی نہیں ہوگا۔ عموماً لوگ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ ہونے پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، برا منا جاتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ اپنی ایگو کو ہرٹ فیل کرتے ہیں۔ اس لیے ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی بندے کی غلطی بیان کرنی ہے تو پہلے آپ نے اس بندے کی تعریف و تحسین کرنی ہے۔ دوسرا اصول، رائٹر کہتے ہیں کہ جب کبھی دوسروں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑ جائیں تو پہلے اپنی غلطیوں کا تذکرہ کریں۔ یعنی جب کبھی دوسرے بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو یہ لازمی بتائیں کہ ہاں، میں بھی آپ کے زمانے میں، آپ کی ایج میں میں بھی غلطیاں کرتا رہا ہوں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، میں بھی بڑی غلطیاں کرتا آیا ہوں، ٹھیک، تو میں تو ذرا ڈھیلا بندہ تھا، نکما بندہ تھا، آپ سمجھدار بندے ہیں تو آپ پلیز یہ غلطیاں نہ دوبارہ کریں، آپ اس کو صحیح کر لیں، جا کے کوشش کریں کہ لرننگ کو تیز کریں، سپیڈلی چلائیں اپنے آپ کو، ٹھیک، یعنی اپنی غلطی سے اگلے بندے کی غلطی بیان کریں، اپنی غلطی سے بات کا آغاز کریں، ٹھیک۔ تیسری بات، رائٹر کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑ گیا ہے تو ڈائریکٹ اٹیک مت کریں، سیدھا تھپڑ مت مار دیں، ٹھیک، تو اس کو بڑے آرام سے، بڑے احتیاط سے، انڈائریکٹ وے سے سمجھائیں، ٹھیک، یعنی جب کبھی بھی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کو بڑے آرام سے اس کو سمجھانا ہے اور انڈائریکٹ وے میں سمجھانا ہے کہ یار وہ لوگ اس فیز میں نا غلطیاں کرتے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جیسے آپ کی بھی غلطی آ گئی، عموماً لوگ نا غلطیاں ایسی کر لیتے ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ دیکھو آپ کے بھی اسپیلنگ غلط ہیں، آپ کا یہ معاملات غلط ہے، تو پلیز اس کو بھی آپ صحیح کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ نے ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرنی، آپ نے جب بھی بات کرنی ہے تو انڈائریکٹ بات کرنی ہے،
ठीक, आगे नंबर 4, राइटर कहते हैं कि लोगों पर नुक्ताचीनी करने का चौथा असूल पता क्या है? कि लोगों पर हुक्म चलाना छोड़ दें। लोगों पर हुक्म मत चलाएं, बल्कि लोगों से सवालात पूछिए। चौथा असूल क्या है? कि लोगों पर हुक्म मत चलाएं, बल्कि उनसे सवालात पूछिए। सपोज अगर कोई बंदा आपका सबॉर्डिनेट कोई काम करके लाया है, आपको चेक कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए जो आपने दिया था, कोई ड्राफ्ट बना के लाया है, कोई प्रपोजल डिज़ाइन करके लाया है, और अब आपको उसमें से गलतियां नज़र आ रही हैं, तो अब आपने उसको पॉइंट आउट कैसे करना है? आपने कहना हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो क्या हम इस प्रपोजल को पब्लिक कर सकते हैं? आपकी क्या राय है कि ये और बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि इसमें गुंजाइश है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये आपकी लैंग्वेज ना बड़ी सख्त है, यहाँ पे हार्ड है, आम लोगों के को समझ में नहीं आनी, ये आम फहम जुबान नहीं है। तो प्लीज़ इस वोकैबुलरी को ज़रा चेंज कर सकते हैं, इसको ज़रा जामे बनाएं, इसको ज़रा ऑथेंटिक बनाएं। ये आपके लेवल की रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रपोजल आपके लेवल का होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप नज़रसानी करेंगे ना तो ये बेहतर हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? है ना बात? ठीक है, आफ्टर ऑल ये हमारी कंपनी की साख का मसला है, ठीक है, हमारी जॉब का मसला है, हमारी नेम एंड फेम का मसला है, ठीक है। तो राइटर कहता है कि हुक्म मत चलाएं, बल्कि आप हुक्म चलाने की बजाय सवालात पूछें। जब आप सवालात पूछ लें तो अगले बंदे में एनकरेजमेंट आती है, अगला बंदा उन सवालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, ठीक। अब आ गया जी नंबर 5, पांचवा असूल। राइटर कहते हैं कि जब कभी किसी बंदे पर नुक्ताचीनी करनी पड़ गई है, जब कभी किसी बंदे की गलती बताना पड़ गई है, तो एक असूल हमेशा याद रखें, दूसरे लोगों को शर्मिंदगी से बचाएं। बहुत आला बात है। जब कभी किसी बंदे को पॉइंट आउट करनी है गलती, तो भाई उसको शर्मिंदा नहीं करना, उसकी बेइज्जती नहीं करनी, उसकी ईगो हर्ट नहीं करनी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब नहीं करना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं करना, बल्कि आप उसको स्पेसिफिकली बताएं कि हाँ यार आप बिल्कुल ठीक हैं, बाकी मामला देखें आपके सही चल रहे होते हैं, यहाँ पे आपको गलती आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, उसको दूर कर सकते हैं। लाए मैं आपके साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। लाए बैठे, आपको क्या मसला आ रहा है, कहाँ पे उलझन है, यानी आप उसको कॉन्फिडेंस दें बजाय इसके कि उसको शर्मिंदा करते फिरें। तो राइटर कहता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कभी आप किसी बंदे की गलती को पॉइंट आउट करें तो उसको शर्मिंदगी से बचाएं, उसको शर्मिंदा मत करें, बल्कि उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको ट्रस्ट बिल्डिंग वाला माहौल दें। ठीक साथियों, ये थी 5वीं बात। अब आगे 6ठी बात, 6ठा असूल। डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि तारीफ करें। 6ठा असूल ये है कि तारीफ करें, मामूली सी छोटी बात पर भी नजर रखें और छोटी सी छोटी बात की भी तारीफ करें, सराहें। जब कोई आपका सबॉर्डिनेट कोई काम करके आया तो उसकी खुले दिल से तारीफ करें। आपके पैसे लगते हैं तारीफ करने में, ठीक, आप उसकी तारीफ करें। मुझे याद आ गया, हमारे फोरमैन थे तो बहुत कमाल बात करते हैं, जब कभी किसी वर्कर की तारीफ करते हम नेगेटिव बात में चल रहे, ये हमारा तजुर्बा है। जब कभी किसी वर्कर की तारीफ कर दें तो वर्कर ने या तो एडवांस मांग लेना है या उसने तनख्वाह को बढ़ाने का मुतालबा करना है, ठीक है। तो तारीफ भी बड़े एहतियात से करनी, ठीक। तो ये बड़ी कमाल बात है कि जब कभी किसी वर्कर की अच्छाई देखें तो प्लीज़ उसकी तारीफ करें। वो इंसान है, वो तारीफ और दाद का भूखा है, उसको ज़रूरत है। ये तारीफ तहसीन उसका फ्यूल है, ठीक, ये उसका पेट्रोल है, ये उसको चलाता है। तो प्लीज़ आप उसकी तारीफ करें। 6ठा असूल, डेल कार्नेगी साहब ने 6th यानी 6ठा असूल ये बयान किया है
کہ اپنے سبارڈینیٹ، اپنے ٹیم ممبرز، اپنے دوستوں، لوگوں کی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر ان کی آپ اچھی باتیں دیکھیں تو ان کی تعریف کریں. ٹھیک، اگر آپ ان کی تعریف کریں گے تو وہ اپنے آپ کو اس تعریف کے مطابق ڈالتے رہیں گے اور ڈالتے رکھنے کی کوشش کریں گے. جی نمبر 7، ڈیل کارنیگی نے 7واں اصول بیان کیا ہے. 7واں یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی تعریف کریں کیونکہ ہر بندہ تعریف پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک، یہ وہی بات ہوگی. اب آ گیا یہ 8واں پوائنٹ، کہتا ہے حوصلہ افزائی سے کام لیجئے. یہ بہت کمال بات ہے ساتھیوں. جب آپ حوصلہ افزائی سے کام لیتے ہیں، یعنی جب آپ داد دیتے ہیں، کل ہم نے اس سے پہلے بات کی نا، جب ہم نے چارلز ڈکنز کی بات کی، چارلز ڈکنز صاحب نے کہا کہ مجھے صرف ان 3 لفظوں نے بچایا، 3 لفظوں نے مجھے ناول نگار بنایا. کیسے بلا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ساری رائٹنگ لکھ کے اخباروں کو بھیجا کرتا تھا، ہر مرتبہ ریجیکٹ، ہر مرتبہ یعنی وہ ریجیکشن میں چلی جاتی تھی، ریفیوز کر دیتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایڈیٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، 3 لفظ، یہ ٹھیک ہے. تو چارلز ڈکنز صاحب کہتے ہیں میں نے اس دن اپنا سارا کام چھوڑا اور خوشی کے آنسو اپنی آنکھوں میں لیے پورے شہر میں آوارہ گردی کرتا پھرا. یعنی میں اتنا خوش تھا کہ کسی بندے نے میری تعریف کی. ٹھیک ساتھیوں، تو یہ 3 الفاظ ہم نے کل بیان کیے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، تعریف کیجئے. 2 باتیں ہم نے کہا تھا کہ 2 الفاظ زندگی بھر اپنانے ہیں، زندگی بھر استعمال کرنے ہیں. یعنی 2 الفاظ کون سے تھے؟ تعریف کیجئے، داد دیجئے. 2 الفاظ، داد دیجئے یا تعریف کیجئے. یقین رکھیں کہ یہ 2 الفاظ جادوئی اثر رکھتے ہیں. جب آپ ان 2 الفاظ کا استعمال سیکھیں گے نا، یقین کریں آپ دنیا بھر میں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گے. جی آخری بات، رائٹر کہتا ہے کہ دوسروں سے اس طرح کام لیں کہ وہ اسے خوشی خوشی کریں اور اس کو خوشی خوشی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آخری پوائنٹ، 9واں پوائنٹ رائٹر نے یہ کہا ہے کہ دوسروں سے ایسے کام لیں کہ وہ کام کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، وہ اطمینان محسوس کریں، ان کو کام کرتے ہوئے سکون اور اطمینان کا احساس ہو، مزہ آئے، انجوائے کریں وہ کام کو. ٹھیک، تو ساتھیوں یہ تھے ڈیل کارنیگی صاحب کے 9 اصول. ڈیل کارنیگی صاحب نے 9 اصول بتائے تھے نکتہ چینی کے، جن کو ہم نے پورے کے پورے 9 اصولوں کو یہاں اکٹھا بیان کر دیا ہے. جی جزاک اللہ. جی